بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. یہ اب آئیں سفر حج کی تیاری ہو گئی سب کچھ. آپ میقات پر حج کے احکام کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ حج اور عمرے کے میقات سے. کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ میقات سے. میقات کیا ہے؟ میقات جمع ہے، میقات کی جمع ہے مواقیت. میقات کس کو کہتے ہیں؟ ایک میقات زمانی اور ایک میقات مکانی ہوتا ہے. یہاں میقات مکانی مراد ہے، سمجھ گئے نا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہاں کیا ہے؟ زمانی مراد ہے. میقات وقت سے ہے، جگہ یا وقت. حج میں جو مواقیت ہیں ان کو کہا جاتا ہے میقات کہا جاتا ہے، جن کو وہ 5 مقامات ہیں. 5 مقامات ہیں جن کو کہا جاتا ہے میقات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پوری دنیا کے لوگ جو حج کرنے کے لیے آتے تھے تو 5 مین راستے تھے. مین راستے تھے جو مکے میں داخل ہونے کے لیے ہوتے تھے. عام طور پر سفر پیدل ہوتا تھا یا سمندر کا ہوتا تھا. تو اس لیے جہاں جہاں کے لوگ مکہ آتے ان کی کشتیاں جہاں رکتی تھیں یا جہاں لوگ عام طور پر اترا کرتے تھے، تو اس طرح سے 5 جگہیں تھیں. انہی کو نبی علیہ السلام نے من جانب اللہ میقات مقرر کر دیا. چنانچہ حدیث بڑی مشہور ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل المدینہ ذی الحلیفۃ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدِ قَرْنَ مَنَازِلَ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمْ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمَحَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ 5 جگہوں کا نام دیا. پر عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے میقات مقرر کیا. اہل مدینہ کے لیے جو میقات مقرر کیا وہ ذوالحلیفہ نام. کیا تھا؟ ذوالحلیفہ. اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ. یہ مدینہ سے نکلنے کے بعد ہی سب سے دور والی، یعنی مکے سے سب سے زیادہ فاصلے والی جو میقات ہے وہ کیا ہے؟ ذوالحلیفہ. مدینہ سے جائیں گے ذوالحلیفہ، جس کو آج کل آبار علی کہتے ہیں. آبار علی یا بئر علی، بئر علی یا آبار علی کہا جائے. یہ ذوالحلیفہ ہے. یہ اہل مدینہ کے لیے. پھر آپ نے فرمایا وَلِأَهْلِ الشَّامِ، اور اہل شام کے لیے جوحفہ ہے. کیا ہے؟ جوحفہ ہے. ہاں، اہل شام کے لیے جوحفہ. یہ جوحفہ کہاں ہے؟ مکہ اور مدینے سے آپ اگر بدر ہو کر کے جائیں، یہ طریقے سری سے نہیں، پرانا جو راستہ تھا، آپ مکے سے مدینے سے کی طرف جانے لگیں گے بدر والے راستے سے، تو وہاں ایک مقام آتا ہے جوحفہ. بالکل سمندر، وہاں ایک سی پورٹ تھا پرانا، اس لیے وہاں لوگ مصر کے اور شام وغیرہ کے لوگ آتے تھے، وہاں اترتے تھے. تو ان کے لیے وہ جگہ مقرر کی گئی. اب آج کل تو وہاں تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے، جاتے نہیں چونکہ پانی والا سلسلہ ختم ہے سفر کا، لیکن بہرحال وہ جگہ باقی ہے، وہاں رہتے تھے. وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنِ مَنَازِلَ، اور اہل نجد کے لیے قرن منازل. قرن منازل. ہاں بھائی، کن کے لیے؟ کن کے لیے؟ اور ہندوستان پاکستان ندیوں کو پائیں تو وہاں جانے ہی نہ دیں. نہیں سمجھے؟ ہاں بھائی، کچھ اور سمجھا رہا ہوں، ذرا سمجھو. اللہ کے رسول نے اہل نجد کا بڑا حصہ رکھا ہے. کہا خانے
کعبہ میں، یہاں تک کہ ان کے لیے میقات مقرر کیا کہ اہل نجد آئے تو ان کی میقات کرنے منازل ہے، اور ہمارا بس چلے تو نجدیوں کو آنے ہی نہیں دیں گے وہاں. سمجھے؟ کیوں بھائی نہیں سمجھے؟ تو نجدی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے بھائی. جیسے ہمارے یہاں گالی دی جاتی ہے والے اہل نجد، اور اہل نجد کے لیے کرنے منازل یہ طائف کے قریب پڑتی. کہاں پڑتی ہے؟ طائف کے قریب. پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا والے اہل الیمن یلملم، اور اہل یمن کے لیے جو میقات مقرر کی گئی وہ یلملم. 5 ہو گئے؟ 4 ہوئے؟ والے اہل عراق ذات عرق، ذات عرق یہ ہو گئے سب. عراق کے لیے ذات عرق، نجد کے لیے جوفا، اور نجد کے لیے کرن منادل، یمن کے لیے مدینے والوں کے لیے ذوالحلیفہ، اور اس طرح سے اہل یمن کے لیے یلملم. لیکن آپ لوگوں کو نہیں کچھ کہیں آیا ولی اہل پاکستان؟ کچھ ملا آپ لوگوں کو؟ ارے بولو، کچھ نہیں ملا کسی کا. ہم لوگوں کو تو کہیں شمار ہی نہیں آیا. نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہن لہن ولمن اتی علیہن. یہ 5 شہروں کے نام تو میں نے دیا ہے کہ ان کی میقات ہیں. اب دنیا کا کوئی بھی انسان ان 5 راستوں میں سے، مقامات میں سے کسی بھی ملک کا ہوگا، یہاں سے گزرے گا تو اس کی میقات یہی ہوگی. آئی بات سمجھ میں؟ اسی لیے ہمارے بر صغیر اور خاص طور سے مشرق، بر صغیر، مشرق، انڈونیشیا، ملیشیا، یہ سارے علاقے جو تھے اور ہند پاک، ان تمام لوگوں کی میقات یلملم تھی. کیا؟ یلملم. کیوں؟ مشرق کے جتنے پانی والے جہاز آتے تھے وہ سب ڈائریکٹ جدہ نہیں پہنچتے تھے، کراچی سے چل کر کے یمن کا جو حصہ ملتا تھا وہ یلملم. یہ سمندر کے قریب ہی، اندر ہی قریب ہی ایک بہت بڑی پہاڑی ہے، میلوں سے نظر آتی ہے. اسی پہاڑی کا نام اصل میں یلملم ہے. ہمارے یہاں کے حجاج جب دیکھ لیتے پہاڑی تو سمجھ جاتے کہ اب ہماری میقات آ رہی. وہاں سے میقات باندھ کر کے یمن کی جو میقات تھی یلملم، وہی میقات پورے اہل مشرق کی تھی. پھر وہاں سے پانی والا جہاز جدہ آیا کرتا تھا. ڈائریکٹ جدہ ہمارے یہاں کا جہاز نہیں آتا تھا. اسی لیے سارے بر صغیر اور اہل مشرق کی جو میقات ہے وہ یلملم ہے. لیکن آج الحمدللہ چونکہ اب پانی والا سفر بہت ہی کم ہو گیا، بلکہ ختم ہی ہو گیا. کچھ ممالک ایسے ہوں گے، اس لیے آج جو ہے اکثر حجاج جو آتے ہیں اگر وہ مدینہ ڈائریکٹ مکہ جا رہے ہیں تو ہر ایک کی میقات وہی قرن منازل پر کیا پڑتی ہے؟ قرن منازل. چونکہ جتنی انٹرنیشنل فلائٹیں آئیں گی وہ طائف، قرن منازل، مکہ، پھر جدہ جاتی ہیں. اس طرح سے دنیا کے ہر انسان کو جو حج یا عمرے میں جا رہا ہو اس کے لیے ضروری ہے میقات جو اس کی پڑتی ہے. امارات سے کوئی جاتا ہے تو اس کی میقات کرنے منازل. یمن سے اگر کوئی بائی روڈ آ رہا ہے یا پانی والے سے تو اس کا یلملم. ہمارے ہند پاک کے حجاج جو آتے ہیں اگر وہ بائی پلین ڈائریکٹ مکہ جانا چاہتے ہیں تو ان کی بھی میقات کرنے منازل پڑتی ہے. وہ کرنے منازل سے اڑتے ہوئے مکے کے مسافات طے کرتے ہوئے جدے میں فلائٹ اترتی ہے. اسی لیے اگر کوئی حج اور عمرے میں جانا چاہتا ہے تو ان میقات کا خیال رکھنا پڑے گا اور میقات ہی سے محرام باندھ کر کے اندر داخل ہوگا.
یہ بات ہو گئی سب الحمدللہ. میقات سمجھ گئے؟ اب یہی میقات پر پہنچ کر کے حج تمتع آپ کر رہے ہیں تو پہلے عمرے کا سلسلہ شروع ہوگا. یہیں سے عمر ابھی تک تو صرف خیال و خواب میں تھی. سمجھ گئے نا؟ ابھی خیال و خواب میں تھی. اب یہاں سے عملی طور پر یہ آپ سمجھ گئے سارے اعمال کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ میقات سے. اس لیے اب آپ کے سامنے حج تمتع کا طریقہ شروع کرتے ہیں. اور شروع کہاں سے ہوگا؟ احرام سے. کہاں سے؟ احرام سے. لیکن یہاں ایک چیز یاد رکھیں، یہ جو 5 مواقیت 5 میقات مقرر ہیں، ان سے تجاوز کرنا بغیر احرام کے تو ناجائز ہے. حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں، بغیر احرام کے ان سے آگے بڑھنا جائز نہیں. حج اور عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں، تب آپ بزنس میں جا رہے ہیں، تجارت میں جا رہے ہیں، گھومنے ٹہلے جائیں تو کوئی بات نہیں، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے 1000 مرتبہ جائیں. لمن اراد الحج او العمرۃ، آنے فرمایا میقات کی پابندی ان کے لیے ہے جو حج یا عمرے کا ارادہ رکھتے ہوں. آئی بات سمجھ؟ حج اور عمرے کا جو ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے ہے. تجاوز کرنا تو ناجائز ہے، لیکن اس سے پہلے کوئی باندھنا چاہے تب، اس سے پہلے میقات سے پہلے ہی کوئی احرام باندھنا چاہے تب جائز ہے. اسی لیے یہ مسئلہ یاد رکھیں، اگر کوئی انسان امارات سے جا رہا ہے یا کوئی انسان پاکستان اسلام آباد کراچی پنڈی کے ایئرپورٹ پر ہے، یا ہندوستان بامبے دلی حیدرآباد بنگلور اور چنائی ایئرپورٹ پر ہے، یا بنگلہ دیش سے ڈھاکہ ایئرپورٹ پر ہے، نیپال سے کاٹھمنڈو ایئرپورٹ پر ہے، اور وہ وہیں سے باندھ لینا چاہتا ہے تو کیا احرام باندھ سکتا ہے؟ باندھ سکتا ہے، لیکن پابندی وہیں سے شروع ہو جائے گی. سمجھ گئے نا؟ اگر احرام باندھ لیا اور نیت کر لیا، پہلے کر لیا، تو اب احرام کی پابندی وہیں سے، خوشبو نہیں استعمال کر سکتا، بیوی سے بچنا پڑے گا، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا. آئی بات سمجھ؟ احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ پابندیاں وہیں سے شروع ہو جاتی ہیں اگر باندھنا جائز ہے. اور دوسری شکل یہ بھی ہے کہ آپ پاکستان سے یا ہندوستان سے یا بنگلہ دیش سے نیپال سے کہیں سے بھی نکلے، آپ اپنے ہی کپڑے میں نکلیں اور میقات پہنچنے کے پہلے جو اعلان ہوگا تو پلین پر آپ احرام باندھ لیں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ احرام کے کپڑے اپنے ہی یہاں سے پہن لیں، لیکن احرام کی نیت ابھی نہ کریں، بغیر نیت کے رہے. سمجھ گئے نا؟ تاکہ بدلنے میں پہننے میں اگر پلین پر مشکلات آتی ہیں تو آپ احرام باندھ لیں، سلے ہوئے کپڑے نکال دیں، پورے نکال دیں، یا صرف لنگی بدل لیں، اوپر والا پہنے رکھیں، چونکہ نیچے ہی والے کے بدلنے مشکلات آتی ہیں. آپ نیچے لنگی پہن لیں اور اوپر اپنا کرتا پیجامہ کنزورا جو کچھ پہنے رہیں، اور میقات پہنچنے کے پہلے جب اعلان ہو تو سلے ہوئے کپڑے نکالیں اور اب نیت کر دیں اللہم لک عمرۃ لبیک اللہم لبیک. یہ مسئلہ سمجھ گئے؟ یہ بڑا آسان ہے، لیکن اسی کو اگر مشکل بنائے گا تو بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اب احرام کیسے باندھا جائے؟ احرام ایک تو سب سے پہلے تو دل کی نیت. کس کی نیت؟ دل کی نیت. آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے عمرے کی نیت. آپ حج کرنا چاہتے ہیں، حج افراد حج قران، تو اس کی نیت ہونی چاہیے. میقات پر پہنچ کر کے اب احرام اگر باندھنا چاہتے ہیں یا پہلے باندھنا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ آداب وغیرہ ہیں. سمجھ گئے نا؟ نمبر 1، جب میقات پر پہنچیں گے یا اس کے پہلے، اب آج ٹائم نہیں ملتا، تو سب سے پہلے نظافت، صفائی ستھرائی ہونی چاہیے. صفائی، طہارت، پاکی. اور اگر آپ یہ سب بھی بنا لیں کوئی بات نہیں انشاءاللہ. سمجھ گئے نا؟ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی حج افراد کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے 10 دن اب بنانے کا موقع نہ لگے، تو حج قران کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ 15 دن تک اب اسے
احرام باندھنے کے بعد نہیں، تو اس لیے پہلے ہے یہ بال وغیرہ ناخن وغیرہ اپنا سب تراش لے، اپنی مکمل نظافت کر لے. کیوں؟ یہی چیزیں جب بڑھ جاتی ہیں، کہیں پسینہ وغیرہ ہوتا ہے تو برا بھی لگتا ہے اور بدبو بھی آنے لگتے ہیں، تو اس لیے اچھی طرح سے صفائی ستھرائی اور نظافت کر لینا چاہیے. اور احرام باندھنے کے پہلے ذرا خوشبو وغیرہ بھی لگا لے تو بہت ہی بہتر ہے، لیکن احرام باندھنے کے بعد نہیں. اگر آپ نے احرام سے پہلے کچھ خوشبو لگا لیا ہے اور احرام کے بعد باقی رہ گئی خوشبو، تو اس میں کوئی مداخلہ کوئی حرج نہیں ہے. پھر وضو کر کے سب پاکی طہارت مکمل کر کے اب احرام آپ کو باندھنا ہے. احرام باندھنے کا مطلب کپڑا پہننا ہے، سمجھ گئے نا؟ اور کیسے پہنیں گے؟ ایک تو پہلے سمجھیں، احرام کا مطلب ہے کوئی سلا ہوا کپڑا نہ ہو، سمجھ رہے ہیں نا؟ سلا ہوا کپڑا نہ ہو. لیکن سلے ہوئے کپڑے میں لوگوں کو بڑا مغالطہ ہوتا ہے. نمبر ایک کہتے ہیں یہ بیلٹ ہے، یہ بھی تو سلا ہوا ہے، کتنی سلائی لگی، سلا ہوا ہے، بٹن لگا ہوا ہے، سب کچھ ہے ماشاءاللہ، پاکٹ میں بٹن نہیں، اس میں بٹن بھی لگا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ بھی تو ہے. سلے ہوئے سے مراد یہ نہیں ہے، سلے ہوئے سے مراد ہے ایسا کپڑا جو کٹنگ کر کے اعضائے انسانی کے حساب سے سلا گیا ہو. آج بات سمجھ میں؟ باقاعدہ کٹنگ کر کے اعضائے انسانی کے حساب سے جو سلا گیا ہو وہ سلا ہوا کپڑا نہیں ہو پہننا چاہیے. اب ماشاءاللہ کوئی ایک آدمی ہو اچھا ہٹا ہٹا کٹا، ممکن ہے عام احرام جو ہے وہ اس کو چھوٹا پڑ رہا ہو، تو اب اسے احرام کو جڑوانا ہے تو بغیر سلائے تو نہیں ہو سکتا ہے، کوئی مداخلہ کوئی حرج نہیں. یا آپ نے احرام کے کپڑے پہنے، سلا ہوا نہیں ہے، لیکن ایسے بہت سارے کپڑے آتے ہیں جو کنارے اگر سل نہ دیا جائے تو دھاگے نکل جاتے ہیں، خوشنمائی کے لیے ایسے سلائی کر دی جاتی ہے، تو اس سلائی میں کوئی مداخلہ کوئی حرج نہیں. کیوں؟ اس میں کوئی اعضائے انسانی کے حساب سے کٹنگ نہیں کی گئی ہے. یہ اگر یہاں اس طرح سے سل نہ دیا جائے، یہ ڈیزائن کر دی گئی ہے، اور اس میں دیکھیں وہ سلائی تو ہے لیکن آدھا انسانی کی سلائی نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو موڑ کر کے سل نہ دیتے تو نتیجہ نکلتا کہ روزانہ دھاگا نکل جائے. آئی بات سمجھ میں؟ سلے ہوئے کپڑے کو نکال دینا ہے، مطلب یہ وہ سلا ہوا کپڑا جو کٹنگ کر کے اعضائے انسانی کے حساب سے تیار کیا گیا ہو. اگر کپڑا چھوٹا ہے، جوڑنے میں سلائی آ گئی ہے، یا اسی طرح سے ہو سکتا ہے کوئی ڈیزائن کپڑے میں ہو اس میں دھاگا لگا ہوا ہے، تو ایسے کپڑوں میں کوئی مداخلہ کوئی حرج نہیں. نہ اسی طرح سے ہم سمجھتے ہیں کپڑا احرام کا سفید ہی ہونا چاہیے. احرام کا کپڑا بھی سفید ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بس لال کلر کا نہ ہو، گروے کلر کا نہ ہو، سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اگر سفید کے علاوہ کسی اور کلر میں کپڑا مل جائے، آپ باندھنا چاہتے ہیں، جیسے مثال کے طور لوگ بڑا برا سمجھتے ہیں، اپنے یہاں تہبند لنگیاں آتی ہیں، اس میں کچھ کبھی کیا ہوتا ہے، نہیں دھاگے نہیں، وہ ڈیزائن بنی رہتی ہے، چیک ہوتے ہیں، کوئی مداخلہ کوئی حرج نہیں. کبھی گرین دھاری بنی ہوئی ہے، کبھی جو ہے کوئی اور کلر کی وہ لنگی ہے، کوئی سلی ہوئی چیز نہیں ہے. آپ ایک لنگی نیچے، مولانا لنگی لے لیں بھائی، ہاں کیوں سے لنگی، موڑا لنگی لے لیں، آپ باندھ لیں اور دوسری لنگی سے آپ اڑ سکتے. کوئی سردی کا موسم، مثال کے طور پر سردی کا موسم ہے اور کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے، اب یہ ممکن ہے یہ احرام اگر کوئی آدمی کشمیری شال و چادر اوڑھ لیے کوئی مداخلہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں سلی ہوئی نہیں ہے. لیکن مشکل یہ آئی کہ کپڑا احرام کا صرف کیسے ہو، سفید. اتنا سفید یہاں تک کہ عورتوں کے بھی احرام کے کپڑے سفید ہی ہونا چاہیے.
ان کا دوپٹہ، ان کی شلوار، ان کی قمیص، ان کا کندورا جو ہونا چاہیے سب کیسے ہونا چاہیے؟ صاف. نہیں صاف کوئی سفید ہونا ضروری نہیں ہے، وہ کلر نہ ہو جو کلر اسلام میں ممنوع ہے. آپ کسی رنگ کا بھی کپڑا احرام میں باندھ سکتے ہیں. یہ دو چیزیں ہو گئی. اب احرام باندھنے میں بڑی غلطی ہوتی ہے، اس کو ذرا سا دور کر لیں. اچھا اسی طرح سے کچھ بیچارے اپنی پریشانی کی بہن بٹوا رکھ لیتے ہیں. بٹوا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پرس رکھ لیتے ہیں. اس میں بھی کئی سلائی رکھی ہوئی ہے. اب لوگ ارے یہ بھی سلا ہوا ہے. اللہ کے بندے جوتا بھی چپل بھی سلی ہوئی ہے تمہاری، اس میں کیا مشکل ہے؟ آدھائی انسانی سے کے حساب سے کٹنگ کر کے سلی نہیں گئی ہے، کوئی مداخلہ کوئی حرج نہیں. سمجھ گئے نا؟ احرام جو باندھا جاتا ہے، لنگی تو تقریباً اچھا چلو کوئی حرج نہیں، سونے کی نہیں ہو بس، مرد کی اور مگنی کی بھی نہیں ہونی چاہیے. ہاں مگنی والی نہیں ہونی چاہیے. آپ نے کوئی حرج نہیں. یہ دیکھیں عام طور پر جو احرام باندھا جاتا ہے ہمارے ہاں تو بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. ماشاء اللہ ہر آدمی جو بنتا ہے بس وہ سمجھتا ہے بس احرام یہی، ساری دنیا کو یہی دیکھتے ہیں نا. یہ اگر کوئی آدمی کراچی ایئرپورٹ پر ہے تو دور سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یہ بامبے ایئرپورٹ پر ہے تو سمجھ ہاں حاجی صاحب جا رہے ہیں. احرام باندھنے کا طریقہ یہ سمجھا جاتا ہے اور پوری دنیا ہے. لیکن کیا کریں گے، لا علمی. احرام یہ باندھنے کا طریقہ نہیں ہے. آپ جو اصل احرام ہے، ایک چادر اوڑھنا ہے اور ایک چادر پہن لینا ہے. آپ چادر لے لیے پہن لیے، لٹکا کبھی لٹک گئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت گرمی ہے آپ نے اتار بھی لیا تو کوئی مشکل نہیں ہے. سمجھ گئے نا؟ کوئی مشکل نہیں ہے. بس یہ اپنی آسانی پر بس یہ ہو گیا احرام. اگر گر رہا ہے آپ لپیٹ سکتے ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے احرام میں. لیکن سارا مسئلہ آ گیا کہ سارے مسنون اور جائز طریقوں کو چھوڑ کر کے بس ایک طریقہ یہ رہ گیا. حد تو یہ ہو گئی کہ کچھ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں تو نماز کی حالت میں بھی ایسے ہی یہ اصل میں ہم آگے بتائیں کہ یہ کھولنا جو ہے ایک مخصوص وقت ہے. کیا؟ طواف قدوم. طواف قدوم کے علاوہ اس کو کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ احرام کا حصہ نہیں بلکہ غلط ہے. بلکہ اس سے بڑی غلطی ہوتی جب لوگ نماز بھی اسی حالت میں پڑھنے لگتے ہیں. چونکہ نماز کے اندر اس کا ڈھپنا اس کا ضروری ہے. اب آدمی ڈھپنا کیا بلکہ کھول دیتا ہے وہ، تو اس سے اہتمام ہونا چاہیے. آپ اس طرح سے لے لیں، ایسے لٹکی چھوڑیں لیکن نماز کی حالت موڑ لیں، یا آپ ایسے کر لیں جیسے جو آپ کو آسانی ہو. کوئی مداخلہ کوئی مردوں کا عورتوں کا کوئی خاص احرام نہیں ہے. وہ جو عام دنوں میں کپڑے پہنتی ہیں بشرطے کہ وہ کپڑا ڈھیلا ہو، کپڑا شران ممنوع نہ ہو، ان کا لباس ان کا سارا احرام جو ہو کیا دل کی نیت ہے، ارادہ ہے، اور یہ ساری چیزیں ان کے لیے کپڑے کی کوئی پابندی نہیں ہے. بس احرام باندھنا ہو گیا. اب احرام باندھ لینے کے بعد پہلے بات ہوئی کہ سلے ہوئے کپڑوں کو نکال دینا ہے. سارے سلے ہوئے کپڑے نکال دینا ہے. سمجھ گئے نا؟ سلے ہوئے کپڑوں کو ترک کر دینا ہے. لیکن اگر کسی کو کوئی بیماری ہے اور پریشانیاں ہیں حمام کی، اس کی اور اس کو احرام کے اندر کچھ پہننا ضروری پڑ گیا ہے کسی بیماری مجبوری کی بنا پر، احرام کے اندر کوئی چیز پہننے کی ضرورت پڑ گئی، مشکلات کسی عذر کی بنا پر، تو پہن لے شرعاً کوئی مداخلہ کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ احرام کے اندر سر کھلا اور پیر میں
ٹخنوں کے دونوں ٹخنے کھلے ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ٹخنے. ہمارے یہاں یہ بڑی عجیب سی بات ہے، احرام باندھنے میں لوگ بہت ہی زیادہ غلطی یہ کرتے ہیں میرے بھائیوں کہ وہ سوائے سلیپر کے وہ بھی جتنی باریک پٹی والی مل جائے وہی پہنتے ہیں، اس کے علاوہ ساری چیزیں ناجائز. کہتے ہیں کیوں؟ جوتا ہے تو وہ بھی سلا ہوا، سمجھ گئے نا. اور حد تو یہ ہو گئی کہ کچھ بہت سارے چپلیں جو آتی وہ بھی تو سلی ہوئی ہیں، اس لیے وہ بھی اعتراض لوگ کرتے ہیں. میرے بھائی آپ اپنے پیر میں جو چاہیں پہنے، موزہ نہ پہنے، موزہ نہ پہنے، اور جو چاہیں جوتا چپل پہنے. شرط یہ ہے کہ دونوں ٹخنے آپ کے کھلے ہو. ٹخنے کون ہے؟ یہ ٹخنے دیکھیں، یہ اور یہ دونوں وضو میں دھلتے ہیں تو ان کے ساتھ دھلتے ہیں نا. وضو میں جہاں تک پیر کو دھلنا ہے یہ جو ٹخنے ہیں اصل میں یہ ٹخنا کھلا ہونا چاہیے دونوں. آئی بات سمجھ؟ اب اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ایسا جوتا پہن لے جس میں آپ کے پنجے بند ہیں، سمجھ گئے نا، اور ٹخنے کے نیچے آ گئے ہیں کوئی جوتا، تو ایسا جوتا پہننے میں بھی کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہے. آپ یہاں دیکھیں دو چیزیں ہیں. وہ جوتا جو آپ نے بڑا دیکھا، بوٹ ہاں، اس کو کہاں تک؟ بہرحال اس کا پہننا ناجائز ہے. کسی بھی حالت میں ایسا بوٹ پہننا جائز نہیں. یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک صحابی آئے کہنے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو جوتا ہے ہی نہیں ہے، موزہ ہے. آپ نے فرمایا موزہ پہنو لیکن موزے کو کاٹ کر کے ٹخنے کے نیچے کر دو. اگر کسی کے پاس چپل نہیں ہے یا ایسا جوتا نہیں ہے جس کی بنا پر ٹخنے کھلے رہیں، ایسا بوٹ اس کے پاس ہے بڑا والا، تو اس کو بھی اسی کو کاٹ کر کے انسان نیچے پہنچا دے اور ٹخنے کھول لے، کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں. آئی بات سمجھ؟ بلکہ بسا اوقات حج کی بھیڑ بھاڑ میں جہاں پانی یہ ساری چیزیں مشکلات رہتی ہیں، چپل سے زیادہ آفت اس چھوٹے جوتے میں ہوتی ہے جس میں آپ کے پنجے ہیں دبے ہیں اور پورا پیر آپ کا چھپا ہوا. چلنے میں بھیڑ بھاڑ میں یا کسی کا پیر اگر کے نیچے آپ کی چپل آ جاتی، جب بھی آپ کے منہ کے بل گرنے کا خطرہ ہوا کرتا ہے. لیکن اس قسم کے جوتے جو ہوں گے جس میں آپ کا پیر ڈھپا ہو پنجہ لیکن ٹخنے آپ کے کھلے ہوں، تو اس کے استعمال میں شرعاً کوئی مذاکرہ کوئی حرج انشاءاللہ نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے ٹخنے کو کھلے رکھو. اگر کسی کے پاس جوتا نہیں ہے چاہے موزہ ہے تو وَلْيَقْطَعْهُمَا، چاہیے کہ موزے کو کاٹ کر کے ٹخنے کے نیچے. اور اگر کسی کی پینٹ ہی ٹخنے کے نیچے لٹکی ہے تب پھر کیا ہوگا بھائی؟ کسی کے پینٹ کسی کی سلوار ٹخنے کے نیچے ہے تب کیا کرے گا وہ؟ احرام میں کہاں پہنے گا وہ؟ جب احرام میں ہے تو پینٹ کہاں پہنے گا، سلوار کہاں پہنے گا؟ احرام کی احرام کے علاوہ اگر پہنے تو کھول کاٹ دینا چاہیے. تو احرام میں تو کچھ پہنے ہی کہ نا. احرام میں لنگی جو پہنا ہوا چادر وہ ٹخنے کے اوپر ہونی چاہیے، لٹکتی نہ رہے، جو سنت کے خلاف ہے. اور جوتا آپ چاہے تو چھوٹا والا جوتا یا چپل، اور چپل میں چاہے سلیپر یا وہ چپل جس کے اندر سلائی کی ہوئی رہتی مضبوطی کے لیے، کوئی بھی آپ چپل استعمال کریں اس قسم کا جوتا شرعاً کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہے. جی آئیں اب طواف قدوم. طواف احرام باندھ لیا آپ نے، احرام کپڑا پہنا آپ نے اور نیت آپ نے مکمل کر لی. اچھا یہاں ایک بات اور ہے اصل میں جو نہیں یہ سب مردوں کا ہے.
یہاں ایک چیز ہے، عورت کا یہ کھلنا ضروری ہے بس، کفین. یہاں ایک چیز اور اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ یہ جو میقات پر ہم یہ سب باندھ رہے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہا کر کے دھل کر کے جب تک 2 رکعات پڑھیں گے نہیں تب تک احرام مکمل نہیں ہوتا. اور کچھ کتابوں میں لکھ بھی دیا جاتا ہے کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعات نماز بنیت احرام. میرے بھائی یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، کتاب و سنت کی روشنی میں احرام کی کوئی نماز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ احرام کی کوئی نماز نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام باندھا فرض نماز کے بعد. اذان ہوئی، آپ نے اقامت ہوئی، آپ نے نماز پڑھائی، فرض نماز پڑھانے کے بعد آپ آ کر کے سواری پر بیٹھے اور تلبیہ آپ نے شروع کیا. اگر کوئی انسان وضو کر رہا ہے، سمجھے نا، وضو کر رہا ہے، وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو ہے، بڑی اچھی چیز ہے. اگر آپ تحیۃ الوضو پڑھ لیتے ہیں بہت خیر و برکت کی چیز ہے. اس کے بعد آپ احرام باندھ لیں. لیکن مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اب آپ پلین پر ہیں یا اور کہیں جگہ ہے جہاں آپ کو پڑھنے کا کوئی موقع نہیں لگ رہا ہے، تو آپ ذرہ برابر اپنے اندر کوئی کمی محسوس نہ کریں، اپنے اندر کوئی کسی بھی قسم کی کمی محسوس نہ کریں. سمجھ گئے نا؟ اور آپ کپڑا پہن لیں، سواری پر بیٹھے ہیں یا بیٹھ جائے، کپڑا پہن کر کے جب فارغ ہو تو آپ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیں اللہم لک عمرتن، اللہم لک، اللہم لک عمرتن. ایک مرتبہ آپ نے بلند آواز سے کہا اللہم لک عمرتن. اب یہاں سے آپ کلی طور پر احرام میں داخل. اب آپ کے اوپر وہ ساری پابندیاں عائد ہو گئیں جو احرام کے لیے مقرر کی گئی ہیں. ناخن تراشنا، بال کٹانا، سلے ہوئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، گالی گلوچ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب ہم پر حرام قرار دے دیا ہے کیونکہ ہمارا احرام ہم احرام میں داخل ہو گئے ہیں. اب آپ کا سب سے بڑا عمل جو ہوا کرتا ہے دوستو وہی تلبیہ پڑھنا. کیا پڑھنا؟ تلبیہ پڑھنا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں. اس طرح سے ہم اب سارے گناہ، ساری برائیوں سے بچتے ہوئے مکہ پہنچیں گے. تو اب مکے کے بعد حج کا، عمرے کا دوسرا عمل شروع ہوگا. عمرے کے اعمال ہیں سمجھے. نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف قدوم، نمبر 3 صفا مروہ کی سعی، اور نمبر 4 بال کٹانا. یہ سمجھ گئے نا؟ احرام، طواف قدوم، صفا مروہ کی سعی، اور صفا مروہ کی سعی کے بعد بال کٹانا، قصر یا حلق کروانا، یہ ہے. لیکن ابتدا جو ہوتی ہے وہ طواف قدوم سے. طواف کرنے کے پہلے وضو شرط ہے، وضو ہونا. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ طواف جو ہے نماز ہے، تو جس طرح سے نماز کے لیے طہارت شرط ہے ویسے ہی طواف کے لیے بھی وضو شرط ہے. یہ طواف جو ہوتا ہے، جتنے طواف ہیں، چاہے فرض ہو یا واجبی ہو یا مسنون ہو یا نفلی طواف، 7 چکر پورا کرنے کے بعد ہی کیا ہوتا ہے؟ ایک طواف ہوتا ہے. سمجھ گئے نا؟ اس میں کوئی اختلاف نہیں. لیکن طواف کے نام الگ الگ ہیں. ایک ہے طواف قدوم، نمبر 2 دوسرا ہے طواف افادہ، نمبر 3 طواف وداع، نمبر 4 عام طواف نفلی. یہ 4 قسم کے طواف ہیں. طواف قدوم، طواف افادہ اور طواف وداع اور طواف نوافل جو عام طواف ہوتا ہے. تو طواف قدوم کس کو کہتے ہیں؟ مکے میں پہنچنے کے بعد حاجی، حج تمتع کرنے والا مکہ جب پہنچے گا
تو جو طواف کرتا ہے وہ طواف قدوم ہے. سمجھ گئے نا؟ یہ جو طواف قدوم 7 چکر کیا جائے گا، لیکن اس طواف قدوم میں جتنے آپ طواف سنے 4 قسمیں کے نا، طواف قدوم، طواف افادہ، طواف وداع اور طواف نوافل. یہ چاروں جو طواف ہیں ان میں صرف طواف قدوم جو ہے اس کی 2 خصوصیتیں، اس میں 2 خصوصیتیں پائی جاتی ہیں، ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. وضو، طہارت تو جتنے وضو طواف میں ہر ایک کے لیے شرط، لیکن طواف قدوم میں 2 شرطیں ہیں بہت ہی ضروری، جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے. ایک ہے عید اتباع. کیا ہے؟ عید اتباع دیا ہے. ہاں، ایک ہے عید اتباع اور دوسرا ہے رمل. کیا ہے؟ رمل. وہ کیا ہے؟ عید اتباع یا نہیں چلے گا؟ آپ اس طرح سے احرام باندھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن جب طواف کرنے کے لیے آئیں گے طواف قدوم، تو طواف شروع کرنے کے پہلے سنت یہ ہے کہ آپ ایک پیدائشی لوگوں نے شروع کر رکھا ہے، ہاں گھر ہی سے نکلتے ہیں تبھی. اب اس کی نوبت آئی کہاں؟ طواف قدوم میں. اس کو کہا جاتا ہے عید اتباع. آپ نبی علیہ السلام نے جو چادر تھی اوڑھے ہوئے تھے اس کو دائیں موڈھے کے نیچے سے نکال کر کے بائیں موڈھے پر ڈال دیا. ٹھیک ہے نا؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عید اتباع. یہ 7 چکر میں. کتنے؟ پورے 7 میں. یہ ہم شروع کریں گے طواف تب سے کھولیں گے، اور طواف مکمل کرنے کے بعد جب مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے لگیں گے تب اس کو ڈھانپ لیں گے. آگے بات، یہ پورے 7 چکر میں. اور ایک ہے رمل. 7 چکر جو ہیں 7 مرتبہ گھومیں گے نا، ابتدائی 3 میں. کتنے میں؟ ابتدا شروع میں جو ہے 7 چکر میں ابتدا کے اندر جو 3 ہیں ان میں مٹھی بند. ذرا سا اب پہلوانی دکھانا ہے، یا عورتوں کے لیے نہیں ہے، کس کے لیے؟ صرف یہ. اس کو رکھیں اور پہلوان کی طرح آپ ذرا دوڑیں، آپ کے موڈھے بھی ذرا اوپر کی طرف ہلتے ہوں، جلتے ہوں. سمجھ گئے نا؟ یہ ایک بہترین عمل تھا جو اللہ تعالی نے اس کو قبول فرمایا. ہوا یہ تھا کہ نبی علیہ السلام جب آواز جا رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ نبی علیہ السلام جب مکے میں داخل ہوئے تو مکے کے لوگوں نے یہ اڑا رکھا تھا کہ یہ مسلمان جو ہے مسلمان ہو جانے کے بعد چونکہ مکے کے سارے بابا کو چھوڑ دیا، بابا نے ان کو ایسا بیمار کمزور کر دیا ہے کہ چلنے کے لائق نہیں ہیں. بابا سمجھتے ہو نا؟ لات اور عزا بتوں کو چھوڑ دیا تو بتوں نے ایسا دھتکارا کہ پیٹ بھر کا کھانا نہیں ملتا ان کو، سب بھوکے مر رہے ہیں. تو جن کے عزیز و اقارب تھے، جب نبی علیہ السلام صحابہ کو لے کر کے مکے میں داخل ہوئے تو چھتوں تک لوگ بیٹھے تھے، ذرا دیکھیں ہمارا بیٹا گیا تو کتنا کمزور ہو گیا ہے. اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ وہ مسلمان ہو جانے کے بعد سوچ رہے ہیں ہمارے بابا نے ایسا جھڑک دیا کہ پیٹ بھر کھانا نہیں ملتا، ان کو سب کمزور ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا کرو، اب پہلوانوں کی طرح تم طواف کرو تو ان کو پتا چل جائے کہ بابا کو چھوڑ دینے کے بعد اور پاور ہمارے اندر آ گیا. آئی بات سمجھ میں؟ بابا نے تو سارا پاور چھین لیا تھا، اب ہمارے اندر اتنا پاور آ گئے کھانے کعبہ کا طواف کرتے ہوئے بھی للکار کر کے پہلوان کی طرح کرتے ہیں. یہ عمل اللہ تعالیٰ اب برموقع جو آپ نے کیا اتنا بھایا کہ قیامت تک کے لیے طواف قدوم میں یہ مسنون قرار دے دیا گیا.
اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اضطباع. یہ ابتدائی سات استباع نے اس کو کہا جاتا رمل. کیا دوڑنا جو ہے اس کو کیا کہا گیا؟ پہلوانوں کے مانند وہ رمل ہے. یہ استباع 7 میں ہوگا، پورے 7 چکر میں، 3 چکر میں، لیکن نہیں، اضطباع پورے 7 چکر میں ہوگا، لیکن رمل جو دوڑنا ہے وہ ابتدائی کرنا دونوں ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اضطباع پورے 7 چکروں میں ہے اور رمل جو ہے وہ صرف. لیکن ایسا تیز بھی نہ دوڑے کہ معلوم پڑے ہاتھ پہلوانی نہیں بلکہ معلوم پڑے کہ بھاگ رہے ہیں آپ. یعنی اس انداز سے بھاگ رہا ہے موڑوں کو ہلاتے ہوئے، بڑا طاقت محسوس پہلوانی. اتنے تیز نہ بھاگے کہ دیکھنے سے معلوم پڑے کہ بھاگ رہا ہے. یہ سمجھ گئے نا؟ پہلوان دوڑتا ہے تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اور بزدل بھاگتا ہے تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. یہ فرق ہے. تو اجتماع تو پورے 7 میں، لیکن رمل جو ہے وہ صرف 3 میں. آئی بات سمجھ میں؟ اب اگر کوئی انسان ذرا یاد رکھے، اب ایک انسان ایسا ہے جو اجتماع تو کیا لیکن رمل کرنا بھول گیا، ایک چکر ایسے کر ڈالا، بعد میں یاد پڑا تو کیا کرے گا؟ 3 میں کرے گا، قضا کرے گا. اس قضا کی ضرورت نہیں ہے، قضا کی ضرورت نہیں، اس کا وقت ختم، اب صرف 2 میں کرے. اور اگر تینوں میں بھول گیا اور چوتھا یا 5واں شروع ہوا تب کسی نے یاد دلایا، خود یاد آیا، تو اب باقی کے جو 3 ہیں ان میں کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کی بنا پر اس کی قضا کی جائے. ایک وقتی چیز تھی، ابتدائی 3 رمل میں اگر نہیں ہو سکا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر کوئی مداخلہ، کوئی حرج نہیں ہے. سمجھ گئے نا؟ اب یہ تو ہو گیا. اب ابتدا کیسے کریں گے؟ یہ تو دوڑنا ہے. حجر اسود پر کھڑے ہوں گے. دیکھیں نشان لگا ہوا ہے نا، حجر اسود کا نشان نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے میرے خیال سے. ہاں، حجر اسود پر ڈنڈ نہیں رہے تھے. یہ دیکھو حجر اسود نا ہے نا، وہاں سے ایک نشان دیا گیا ہے. حجر اسود جو ہے الحمدللہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ جنتی پتھر ہے. کہاں کا ہے؟ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا نظر الحجر والمقام من الجنہ. اللہ تعالیٰ نے حجر اسود اور مقام ابراہیم، یہ 2 پتھر ایسے ہیں، اللہ نے ان دونوں کو کہاں سے اتارا ہے؟ جنت سے. ٹائم ہو رہا ہے کیا؟ کہاں سے اتارا ہے؟ جنت سے. اور جب اللہ نے ان کو اتارا تو یہ ان کے اندر اتنی چمک تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کی اتنی چمک تھی کہ سورج اور چاند بھی ان کی چمک کے سامنے فیل ہو جاتے. لیکن فسودت و خطایا بنے، لیکن آدم کی اولاد نے کہ گناہوں نے ان کو کیا کیا؟ حجر اسود کو کالا بنا، نہیں کالا بنا دیا. کالا نہیں تھا، گناہوں نے کالا بنایا. اور ہم بھی فلمیں دیکھ دیکھ کر کے ہمارا بھی دل کالا ہی ہو گیا برائیاں دیکھ دیکھ کر کے. یاد رکھو، یہ برائیاں دیکھنے سے دل کبھی سفید نہیں رہتا، گناہ کرنے سے، برائیاں کرنے سے دل صاف نہیں رہ جاتا، وہ بھی کالا ہو جاتا ہے. جیسے کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے نقطۃ سودا، انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ کیا ہوتا ہے؟ کالا نہ ہوتا. چلتے چلتے یہاں تک کہ اتنا گناہ کر ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا دل ہی اس کا کالا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچائے. تو حجر اسود، یہاں سے حجر اسود اللہ نے اتارا، ابراہیم خلیل اللہ نصب کیا. یہاں سے طواف شروع ہوگا. کوشش یہ کریں کہ آپ وہاں پہنچ جائیں تو منہ سے چوم لیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر چوم نہیں سکتے، آپ کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کو آپ چھو لیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر ہاتھ سے نہیں چھو سکتے تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے چھڑی سے اس کو چھو لیا اور چھو کر کے آپ نے اس کو چوم لیا.
ایک ہی مرتبہ حجۃ الوداع میں جب آپ طواف کرنے لگے تو آپ نے پہلے تو موقع ملا، آپ نے پہنچ کر منہ سے بوسہ دیا، پھر اور بھیڑ بڑھ گئی تو آپ نے اپنے دست مبارک کو لمبا کیا اور چھو کر کے پھر ہاتھ کو چوم لیا، ٹھیک ہے نا؟ پھر اور رش بڑھ گیا تو آپ کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی آپ نے اس سے ٹچ کیا حجر اسود پر اور اس چھڑی کو آپ نے چوم لیا، لیکن اور بھیڑ ہو گئی تو آپ پیدل چلنا بند کر دیے، آپ کے لیے اونٹنی لائی گئی اور آپ اونٹنی پر کھڑے ہو کے کیا کیا؟ آپ نے اونٹنی سے آپ نے طواف کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایک سنت رائج کرنی تھی، ورنہ آج اپاہج لوگ اوپر سے کیسے چارپائی بھی کرائے جاتے ہیں نا، اللہ کے نبی نے سب کچھ کر لیا۔ پھر آپ جب اتنی دور ہو گئے کہ چھڑی سے بھی آپ ٹچ نہیں کر سکتے تھے تو اب آپ وہیں دور کھڑے ہو کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن ہاتھ آپ نے نہیں چوما، کیوں؟ آپ کا دست مبارک حجر اسود کو ٹچ نہیں کیا، آپ نے پہلے منہ سے ٹچ کیا، چوم لیا، پھر دست مبارک کو ٹچ کیا تب چوم لیا، پھر چھڑی آپ نے لگائی اس کو بھی چوم لیا، لیکن جب آخر میں آپ نے دور سے جب بھی آپ طواف کریں گے چاہے قریب جا کر کے چومے یہاں سے بسم اللہ اللہ اکبر، جب آپ نے آخر میں دور سے اشارہ کیا تو اشارہ کرنے کے وقت آپ نے بہرحال پھر اپنے دست مبارک کو نہیں چوما۔ اب دو چیزیں ہیں، ہمارے ہاں آج بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، دیکھیں نہیں دیکھا ہے؟ ایک کے بجائے 3 مرتبہ، اور اللہ کے رسول صرف 1 مرتبہ۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام صرف اپنے دائیں ہاتھ دست مبارک کو لمبا کیا، ٹھیک ہے نا؟ ہم ایک کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ دونوں کرتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ اور دونوں کو کرنے کے بعد یہ سب بدعات میں سے ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، سمجھ گئے نا؟ یہ طواف اس طرح سے ہم شروع کریں گے۔ طواف جب شروع کریں گے تو خانہ کعبہ جو ہے اس کے 4 ارکان ہیں، یعنی 4 کونے۔ کتنے ہیں؟ 4 کونے۔ حجر اسود سے شروع ہوگا، حجر اسود، رکن عراقی، رکن شامی اور رکن یمانی، یہ 4 کونے ہیں۔ آخر میں آپ جب پلٹ کر کے آئیں گے حجر اسود کے بعد 3 ہیں، ایک تو یہ ذرا خیال چلے گا، یہ دیکھیں ایک کونا یہ ہوا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجر اسود، رکن عراقی، پھر آگے آیا رکن شامی، پھر یہ آ گیا ادھر، یہ اس کو کیا کہیں گے؟ رکن یمانی۔ یہ 4 رکن ہیں، 4 کونے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ 4 رکن تو ہیں، اب یہاں 2 چیزیں یاد رکھیں، آواز جا رہی ہے؟ یہاں 2 چیزیں خاص خیال رکھنا۔ نمبر 1، یہ رکن جو ہیں حجر اسود اور رکن یمانی یہ اصلی ہیں۔ کیا ہے؟ اصلی ہیں، یعنی اللہ تعالی نے خانہ کعبہ کی تعمیر و بنیاد جس جگہ رکھوائی تھی ابتدا میں، کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے، وہ یہ دونوں رکن اپنی جگہ پر اصلی ہیں، رکن حجر اسود اور رکن یمانی، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ رکن عراقی اور رکن شامی جو ہیں، عراقی اور اس کے بعد یہ شامی، یہ دونوں جو رکن ہیں یہ اپنی اصلی جگہ پر نہیں ہیں، یہ اصلی نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی لیے نبی علیہ السلام اس کو چوما اور اس کو بھی چھوا، رکن یمانی کو، لیکن رکن عراقی اور رکن شامی کے پاس نہ آپ رکے، نہ ٹھہرے، نہ آپ نے ان کا استلام چھوا۔ وجہ کیا ہے؟ اب 2 چیزیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، پہلی وجہ یہ ہے
کہ یہ جو ہیں یہ دونوں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر اللہ کے حکم سے جبرائیل امین کے اشارے پر جو کچھ کی تھی وہ اس میں چھت نہیں تھی. خانہ کعبہ چاروں دیواریں تھی, چھت نہیں تھی, کھلی تھی, اوپر آسمان تک کھلا ہوا. مکے کے لوگ بینک تو ہوتا نہیں تھا, اپنی اپنی امانتیں جو ہوتے تھے درہم دینار سونا چاندی اس کو ایک کپڑے میں لپیٹے اور کچھ نشانی لگا کر کے اوپر پھینک دیتے تھے اندر. یہ دروازہ جو تھا اس کی خاص چابی ہوتی تھی اور یہ کوئی اندر جا نہیں سکتا تھا. اپنی اپنی امانتیں ڈال دیتے تھے تاکہ چور بہرحال اتنا تو ڈرے گا کہ کبھی یہاں مال نہیں چرائے گا. سمجھ گئے نا. لیکن ایک مہا چور نکلا. سب تو چور تھے اور مکے میں ایک مہا چور نکلا. اس کی نیت خراب ہو گئی. وہ بدبخت پتا نہیں سیڑھی لگایا رہا تو کیسے موقع گھس گیا اور ساری امانتیں مکے والوں کو چرا لے گیا. اب مکے والوں نے کہا ایسا بھی بدبخت چور ہے جو خانہ کعبہ سے بھی چوری کر لے جاتا ہے. اب ان کو فکر لاحق ہوئی کہ اب کیسے محفوظ رہے گا, تو انہوں نے سوچا کہ اس کی چھت بھی ڈال دو تاکہ کوئی چور اوپر سے نہ آ سکے. ایک کام تو یہ کیا. دوسرا کام یہ کیا, یہ خانہ کعبہ کا دروازہ جو تھا بالکل بنا ابراہیمی میں یہاں تھا, نیچے سے تھا. آپ جیسے ہمارے گھروں کا دروازہ ایسے رہتا. لیکن پھر دوبارہ ان لوگوں نے سوچا کہ اب دروازہ نیچے نہیں رکھیں گے بلکہ اوپر کر دیں گے اور تالا لگا دیں گے تاکہ اب کوئی نیچے سے جا نہ سکے. اب اس کے لیے جب خانہ کعبہ کو ڈھایا گیا اور ساری تعمیر کرنے لگے تو مکے والے شراب بھی پیتے تھے, شراب کا بھی کاروبار تھا, حرام بھی آمدنی ہوتی تھی. کہا بھائی حرام اپنے کو تو چلے گا لیکن اللہ کے گھر کو نہیں چلے گا, اس لیے حلال مال اکٹھا کرو. حلال مال اکٹھا کیا, خانہ کعبہ کو ڈھا کر کے اس کی تعمیر کرنے لگے تو پتا چلا خانہ کعبہ زیادہ وسیع ہے اور ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ہم خانہ کعبہ کی پوری تعمیر کر سکیں. اسی لیے مکے کے لوگوں نے کہا خانہ کعبہ یہاں تک بنا لیتے ہیں ابھی جتنے میں پیسہ ہے, اور آئندہ پیسہ ہوگا تو پورا بنا لیں گے. یہ یاد رکھیے گا. پھر کیا کریں, انہوں نے یہ دیوار کھینچ دیا. جس کو کہا بنی ہے نا دیوار, اس کو کہا جاتا ہے حتیم. کیا کہتے ہیں؟ حتیم. یہ خانہ کعبہ کا اکثر حصہ ہے. آج خانہ کعبہ دیکھیں مدور ہے چاروں طرف سے چوکور. خانہ کعبہ مدور نہیں مستطیل تھا, چوڑائی کم تھی, لمبائی یہاں تک تھی. لیکن حلال پیسہ کم ہو گیا, کم پڑ گیا, تو مکے والوں نے کہا ابھی جتنا پیسہ ہے اتنے کی تعمیر کر لیتے ہیں اور باقی خانہ کعبہ کو دیوار سے گھیر دیتے ہیں. یہ حتیم بنا دیا. آئندہ جب ہمارے پاس حلال پیسہ آ جائے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو پورا تیار کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. اب دوبارہ انتظار کرتے, پیسہ نہ آیا, اسلام آ گیا الحمدللہ, مکہ فتح ہو گیا. اب یہ دونوں جو کونے ہیں میں نے کہا یہ اصلی اپنی جگہ پر نہیں. اچھا دنیا بھولی ہوئی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور لے کر کے آپ آئے اور عائشہ کو یہاں کھڑا کر دیا. کہاں؟ حتیم میں حضرت عائشہ کو, اور فرمایا عائشہ خانہ کعبہ کی تعمیر ناقص رہ گئی ہے اور یہاں تک, اور حتیم کا اکثر حصہ کیا ہو خانہ کعبہ کا تھا, لیکن تمہاری قوم کے لوگ بنانے لگے, حلال پیسہ ختم ہو گیا تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ اتنا گھیر دیا. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کو ڈھا کر کے اپنے باپ ابراہیم کی بنیاد پر مکمل بنا دیں. بہت اچھی ہے برا کی. حضرت عائشہ نے بھی کہا اللہ سے تو بڑی اچھی بات ہے.
لیکن آپ نے فرمایا لیکن ابھی نئے نئے یہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ابھی تو بتوں کو نکال کر کے پھینکا ہے، ابھی بتوں کو نکال کر کے پھینکا، اگر خانے کعبہ کو بٹھانے لگوں گا تو یہ شور مچائیں گے۔ اچھا کہتے ہیں کچھ اندازہ لگ رہا ہے کہ یہ پورے خانے کعبہ ہی کو ڈھا دینے کا ارادہ مٹانا چاہتے ہیں، یہ اس طرح سے فتنہ پھیلائیں گے، فتنے کے ڈر سے میں اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیتا ہوں۔ ابھی آئی بات سمجھ میں؟ اب اللہ کے رسول نے اس کو چوما، اس کا استعلام کیا، لیکن عراقی اور شامی کو آپ نے بوسہ نہیں دیا، کیوں؟ وہ اصلی خانے کعبہ کا رکن ستون ہے ہی نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ پھر الحمدللہ زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت ہوئی تو انہوں نے اپنی پھوپھی سے پوچھ لیا، عبداللہ بن زبیر نے حضرت عائشہ خالہ سے پوچھ لیا کہ اللہ رسول نے کہاں تک اشارہ کیا، بتایا، تو پورے خانے کعبہ کو ڈھا کر کے حتیم کے ساتھ تیار کر دیا۔ لیکن حجاج ابن یوسف نے جب حملہ کیا، حضرت عبداللہ بن زبیر کو سولی پر لٹکایا اور پھر اس نے خانے کعبہ کو ڈھا کر کے اس طرح سے رکھ دیا۔ آج تک اس طرف چلا رہا ہے۔ مشائخ نے کہا اب اگر ڈھائیں گے تو ہر آنے والا بادشاہ جس کو کچھ ملے گا وہ اپنے انداز سے، اور کہیں ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کو ملے گا تو درگاہ بنا دیں گے۔ کیا بنا دیں گے؟ نہیں، وہ تو خانے کعبہ کے لائے اس کو کچھ اور بنا دیں گے۔ اسی لیے جیسے ہے ویسے چلنے دو، اس کو اب چھیڑخانی نہ کرو۔ تو میرے بھائیو، یہ طواف کا مسئلہ میرے خیال بات سمجھ میں آ گئی۔ اسی لیے اب اگر کوئی شخص طواف کرے اور حتیم سے اندر گھس کر کے ادھر نکل جائے تو اس کا طواف مکمل نہیں ہوگا۔ اسی لیے طواف کیا جاتا ہے تو حتیم کے باہر۔ آگے بات سمجھ میں؟ طواف کریں اس طرح سے، حجر اسود سے شروع، پھر جو کچھ آپ کو دعائیں معلوم ہو آپ دعا پڑھیں، کوئی بھی دعا جو ہے مخصوص نہیں ہے، ذکر اذکار توبہ استغفار تسبیح تحلیل جو چاہے کرتے رہیں۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکن یمانی پر پہنچے تو آپ نے اس کا استلام کیا۔ کیا کیا؟ چھوا۔ لیکن جب بھیڑ بھاڑ زیادہ ہو گئی تو آپ نے اس کا چھوا نہیں۔ اس کا مطلب اس کا چھونا مستحب ہے کہ وہ بھی اصلی رکن ہے۔ آئی بات سمجھیے؟ پھر نبی علیہ السلام وہاں سے چلے رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف آنے لگے تو آپ جب تک حجر اسود پر نہیں پہنچے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھے۔ تو پورے طواف میں حجر اسود سے شروع کرنے کے وقت جو ثابت ہے بسم اللہ اللہ اکبر ایک مرتبہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ 3 مرتبہ نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور پھر اگر کہیں کوئی خاص دعا آپ سے ثابت ہے تو پورے طواف پر نہیں بلکہ رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف آتے ہوئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس طرح سے آپ 7 چکر کر لیے۔ 7ویں مرتبہ جب آپ پہنچے حجر اسود پر ختم ہوا تو آپ نے استلام نہیں کیا۔ آئی بات سمجھ؟ استلام نہیں کیا بلکہ آپ نکلے اور مقام ابراہیم پر پہنچے۔ یہاں بنا ہے مقام ابراہیم، اوذرا دیکھیں کہاں ہے، یہ مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم پر پہنچے اور آپ نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی۔ پھر وہاں آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد۔ آپ نے اس طرح سے پڑھا اور 2 رکعت آپ کی مکمل ہو گئی۔ یہ طواف قدوم مکمل ہوا۔ اب یہاں سے نبی علیہ السلام نے آب زمزم پر جا کر کے پانی پیا، اگر اللہ تعالیٰ موقع دے دے تو پانی پیئے۔ پھر آپ سیدھے چلے گئے صفا اور مروہ پر۔
کہاں گئے؟ صفا اور مروہ پر.